آج کل کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، کرامات اور معجزات کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام وہ پیغمبر نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام پر یہ کرامت ظاہر کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب مریم علیہ السلام کو فرشتے نے کہا آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا ہی نہیں ہے، ایسے کیسے میرا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے حکم سے بچہ پیدا کریں گے، اور پھر جب فرشتے نے پھونک ماری حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل کرم سے یہ بیٹا عطا کیا۔ میرے محترم دوستو، آپ اندازہ کریں حضرت مریم علیہ السلام کوئی پیغمبر نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھی، اس کے باوجود ان کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ اسی طرح اولیاء کی کرامت کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کا انکار کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح اولیاء اکرام، بزرگ اور علماء کے ہاتھ پہ جو کرامت ظاہر ہوتی ہے، کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کوئی کسی نیک بزرگ کے ہاتھ پر کوئی ایسا فعل صادر کرا دے جو عادتاً عام طور پر اسباب کے بغیر نہ پایا جاتا ہو، اسباب کے بغیر اللہ رب العزت اس کے ساتھ مدد کر دے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انبیاء کو معجزات عطا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی نبی سے کوئی ایسا کام کرا دیتے ہیں جو بغیر اسباب کے ممکن نہ ہو۔ اسی طرح میں آپ کو قرآن مجید کا ایک اور ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت میں جتنے بھی افراد تھے ان سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس جلد از جلد لے آئے؟ تو جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور بھی مخلوقات تابع تھی، لیکن جنات نے کہا ہم اتنا وقت لگائیں گے لے کر آئیں گے، دوسرے جن نے کہا ہم اتنا وقت لگائیں گے لے کے آئیں گے، اور ایک بزرگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے لیے تخت اتنی جلدی لے آؤں گا جتنی دیر میں آپ اپنی پلک جھپکتے ہیں، آپ اپنی پلک جھپکیں گے اور میں تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اب وہ بزرگ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ بس اللہ والے تھے، ایک نیک بزرگ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر کی اور انہوں نے اس کرامت کے ذریعے وہ تخت ایک پلک جھپکنے کے وقت کے اندر سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ کرامت ان بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کے معجزات کا بھی انکار نہ کریں اور بزرگوں کی کرامات کا بھی انکار نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی خوب سمجھ لیں، جو افراد کرامتوں کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت عقیدہ توحید کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک واحد ذات ہے جو اس چیز پر قدرت رکھتا ہے بغیر اسباب کے کام کر دے، صرف اللہ ہی یہ قدرت رکھتا ہے۔ جو افراد کرامات کا اور معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی اس قدرت کا گویا کہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔